تیرے نال دا جہان چ کوئی نہیں، انجے تیری اس اصل کتاب دے نال دا جہان چ کوئی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی قاعدہ سبق نمبر 7۔ حروف کو پہچان لینے کے بعد پھر ہم نے دوسرا موضوع شروع کیا تھا، نشانات یعنی علامات۔ علامات مختلف اقسام پر ہیں، جن میں سے پہلے قسم کی علامات کو ہم نے شروع کیا تھا۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ان علامات کو حروف پر جاری کیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے یہاں پر کچھ تشریح ہے۔ تشریح کے 2 حصے تھے، یہ والا حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا، آج دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ پہلے اس کی ریڈنگ کریں گے، پھر اس کو سمجھیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ریڈنگ۔ Pronounce the zabar by opening the mouth and raising the voice. Zair by dropping the voice. Pesh by rounding the lips. Pronounce the harakat in an Arabic accent without stretching or suddenly pausing the voice. If a haraka or sukoon is present on an alif, then pronounce it as hamza. If the letter ra has a fatha or dhamma, zabar or pesh on it, pronounce it with a thick tone. If the letter ra has a kasra, zair below it, pronounce it with a thin tone. سب سے پہلے جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ زبر زیر اور پیش کو ادا کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو دوسرا ہے اس میں جو حرکہ ہے علامت یعنی نشان کو ادا کرنے کا انداز اور لہجہ بتایا گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں لکھا ہے ایکسنٹ، تو ایکسنٹ ہوتا ہے انداز اور لہجہ، یعنی کس انداز اور لہجے میں حرکت یعنی نشان کو ادا کرنا ہے۔ تیسرے میں الف کا کیس، حرکت جب یہ جو زبر زیر پیش یہ 3 حرکات ہیں، یہ جب الف کے ساتھ آتی ہیں تو پھر الف کا ایک جو کیس ہوتا ہے باقی حروف سے الگ ہوتا ہے۔ آخر میں یہ جو زیر ہیں یہ نشانات ہیں زبر زیر پیش، یہ جب را کے ساتھ آئیں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کہا تھا جب الف کے ساتھ آئیں یہ تینوں حرکات تو الف کا الگ کیس ہوتا ہے باقی حروف سے، لیکن وہ جو الف کا الگ کیس ہے وہ ادائیگی کے اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے، اور جو را کا کیس باقی حروف سے الگ ہے یہ صفت کے اعتبار سے ہے۔ وہ کیسے؟ یہ دونوں ایسے کہ الف جو ہے یہ پھر الف کی صورت میں نہیں ادا ہوگا، اور جو را ہے یہ اس کا یہ ہے کہ یہ جو حرکات ہیں یہ را کو کبھی موٹا کرتی ہیں کبھی پتلا، یعنی را کی ادائیگی کبھی موٹی ہوگی کبھی پتلی، یعنی تفخیم اور ترقیق سے، ٹھیک ہے، کبھی تھن اور کبھی تھک، یعنی سافٹ اور تھک، یا کہیں لائٹ اور ہیوی۔ یہ تو تھا اس تشریح کا خلاصہ۔ اب ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ جو سب سے پہلے ادائیگی ہے، یہ زبر منہ اور ہونٹ کھلتے ہیں اور آواز اوپر اٹھتی ہے، زیر آواز ڈراپ ہوتی ہے یعنی نیچے کی طرف آتی ہے، اور پیش جو ہے یہ اس پہ ہونٹ گول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو حرکات زبر زیر پیش ہیں یہ عربی لہجے میں ادا ہونی چاہیے، یعنی یہ جو کہا گیا کہ وداؤٹ اسٹریچنگ اور سڈنلی پازنگ، تو سڈن پاز یہ ہوتا ہے کہ جیسے جھٹکا، دیکھیں با بی بو تا تی تو، یہ ایک خطا ہے، یہ غلطی ہے، تو اس غلطی سے بچانے کے لیے انہوں نے کہا بغیر جھٹکے۔ تو حرکہ کو ادا کرنے کے لیے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس پہ کوئی تیزی یا جھٹکا ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ جھٹکا جو ہوتا ہے جولٹ، جرک اور سلائٹ ٹوئچ، یہ غلط ہوتا ہے۔ تو حرکت والے حرف کو آرام سے، سکون سے، شائستگی سے، جیسے لا لی لو ایسا نہیں ہے، فا فی فو یا قا قی قو، شائستہ، حا حی حو، خا خی خو، کوئی جلدی یا جھٹکا یا اس طرح کی چیز نہیں، سے کہ وہ پھر عربی لہجے سے ہٹ جائے گا اگر کوئی جھٹکا یا تیزی ہوگی، تو وہ چیز یہاں بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہم تیسرے نمبر پہ دیکھیں تو الف کا کیس ہے، حرکت کے ساتھ یہ جو الف ہے جب اس کے ساتھ حرکت آتی ہے تو یہ الف باقی نہیں رہتا، یہ پھر بدل کے حمزہ ہو جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ پڑھاتے ہیں الف زبر آ الف زیر ای، تو وہ غلط ہے، صحیح ہو گیا، یہ حمزہ زبر آ حمزہ زیر ای حمزہ پیش او ہو جائے گا، یعنی الف کو حمزہ کہنا ہے، صحیح ہو گیا۔ پھر سب سے آخر میں زبر زیر پیش کا اور را، زبر زیر پیش جب یہ را کے ساتھ آئیں تو پھر یہاں پہ صفت کا خیال رکھنا ہوگا، یعنی باریکی، یعنی
ہلکا یا بھاری، موٹا یا باریک. تو را کے اگر سائن اوپر ہے یعنی زبر یا پیش، یہ دو سائن اوپر ہوتے ہیں تو پھر را موٹا ہوگا، اور اگر زیر ہے تو پھر باریک. صحیح ہے. را جو ہے یہ زیر کے ساتھ باریک ہوتا ہے اور زبر یا پیش کے ساتھ موٹا ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر را پہ زبر ہے تو را، رو پیش ہے تو رو، را رو. زیر ہے تو باریک، ری ری. اس طرح سے را رو ری.